بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمارے ہاں یہ مثل بہت مشہور ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ٹیوب لائٹ سے ٹیوب لائٹ جلتی ہے، بلب سے بلب جلتا ہے، یہ نہیں سنا ہوگا۔ اور ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے عام فہم زبان میں سمجھنا اور سمجھانا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ چراغ میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دیا ہوتا ہے جو مٹی کا ہوتا ہے، اس کے اندر تیل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بتی ہوتی ہے، اور وہ بتی جو ہے تیل کے اندر تر ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے۔ اب جب یہ چراغ کسی دوسرے چراغ کے قریب ہوتا ہے تو یہ چراغ بھی جل جاتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ہمارا دل جو ہے وہ دیا ہے۔ دل کیا ہے؟ جس طرح چراغ میں دیا جو ہے ایک مظروف ہے، ایک برتن ہے، اس کے اندر جو کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، جیسے تیل ڈالا جاتا ہے، تو دل بھی ہمارا ایک برتن ہے، ایک ظرف ہے۔ اب اس دل کے اندر بھی چند چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ بتی جو ہے تر کی جاتی ہے، بھگائی جاتی ہے۔ اور جب وہ بھیگ کر تیار ہو جاتی ہے تو اس دل کو کسی صاحب دل کے پاس لے جاؤ تو آگ لگ جاتی ہے، فوراً جل جاتا ہے۔
ایک بزرگ کے یہاں کئی لوگ برسوں سے جو ہے خانقاہ کے اندر وقت لگا رہے تھے. کسی کو 4 سال ہو گئے تھے، کسی کو 6 سال ہو گئے تھے، کم و بیش اور بھی لوگ تھے. ایک نوجوان آ کر جو ہے اس بزرگ سے بیعت ہوا. تو جو خانقاہ کے معمولات ہوتے ہیں ان بزرگ نے اس کو وہ معمولات بتلا دیے. اور یہ اللہ والے جو ہے اپنے متعلقین کی فکر رکھتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی اصلاح کی ایک مدت ہوتی ہے. کسی کو کم وقت لگتا ہے، کسی کو زیادہ وقت لگتا ہے. جس طرح کپڑے کے اوپر داغ دھبے لگتے ہیں، کچھ داغ جو ہے پہلے واش کے اندر جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے کپڑا. کچھ کپڑوں پہ دھبے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر صرف صابن کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر آلہ ہے، کچھ کیمیکل ہے، کچھ اور چیزیں ڈالی جاتی ہے، اس میں بھگایا جاتا ہے، تب جا کے وہ داغ دھبے جو ہے چھوٹتے ہیں. تو یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا مجاہدے کا ایک وقت ہوتا ہے، اصلاح کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. تو وہ نوجوان آ کر بیعت ہو گیا. حضرت نے اس کو معمولات بتا دیے، وظائف بتا دیے، وہ لگ گیا، مشغول ہو گیا. جس طرح اوروں کی نگرانی ہوتی تھی اس کی بھی نگرانی ہوتی تھی، اوروں کی فکر ہوتی تھی اس کی بھی فکر ہوتی تھی، اوروں کے لیے دعائیں ہوتی تھی اس کے لیے بھی دعا ہوتی تھی. اور ایک بات سمجھ لینا چاہیے دوستو بزرگوں، کہ ہم تو کسی سے بیعت ہو کر مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن جو آدمی اس فرض منصبی کو نبھاتا ہے اس سے پوچھو کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے. اس کو کتنا استغفار اپنے لیے کرنا پڑتا ہے، اور اپنے متعلقین کے لیے نام لے کر کتنی دعائیں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ تھک جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت اتنی دعائیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو فرمایا ان دعاؤں کا میں بہت بڑا حصہ تو انسانیت کا اور امت کا ہے. اس کا ہے انسانیت کا اور امت کا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے دعاؤں کا بہت بڑا حصہ جو ہے متعلقین اور منتسبین کے لیے ہے، کہ جن کے لیے نام لے لے کر دعا کرنے کا معمول ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہم خود بخود بن نہیں گئے ہیں، بلکہ ہمیں بنایا گیا ہے. بہت آنسو بہائے گئے ہیں ہمارے پیچھے، اللہ کی بہت لجاجت اور منت سماجت کی گئی ہے ہمارے لیے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دونوں عمر میں سے جس کو بھی آپ پسند کرتے ہوں اس کو ہدایت دے دیجیے. حضرت عمر بن خطاب اور خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کب بنے؟ وہ حضور کی دعا کے نتیجے میں بنے ہیں.
ہاں، تو کبھی اس دھوکے میں مت پڑیے گا کہ میں اپنے وظائف سے بن گیا، اپنے معمولات سے بن گیا، اپنے مجاہدے سے بن گیا. کچھ نہیں، ہم نہیں بنے ہیں، بلکہ کسی کے آنسوؤں نے اور کسی کی دعاؤں نے ہمیں بنایا ہے. اور وہ شخص ہمارا کتنا بڑا محسن ہے کہ اس سے بڑھ کر ماں باپ کے بعد کوئی محسن ہو نہیں سکتا. اتنا بڑا محسن ہے. تو اس نوجوان کی بھی نگرانی ہوتی رہی، اس کے لیے بھی دعا ہوتی رہی، اس کی بھی فکر ہوتی رہی. تقریباً 6 مہینے کا وقت گزرا تھا. تو حضرت نے ایک موقع پر اس کو اپنے کمرے میں تنہائی میں بلایا اور اس کو اپنے گلے سے لگایا اور دبوچا، اور اس کے بعد فرمایا جا، میں تجھ کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بناتا ہوں، تجھ کو اجازت دیتا ہوں، اب امت کے اندر جا کر اللہ کا نام سکھا. کتنے مہینے میں؟ یہاں تو لوگ 10 سال گزار لیتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ شیخ کی کمی نہیں ہوتی ہے، طالب کی کمی ہوتی ہے. طالب کی کمی ہوتی ہے. اب یہ بات پوری خانقاہ کے اندر پھیل گئی کہ کل کا آیا ہوا لونڈا، کل کا آیا ہوا بچہ 6 مہینے کے اندر خلافت پا گیا، اور ہم جو ہے سالوں سے یہاں لگے ہوئے ہیں. تو کوئی بات جو زبان پہ آ جاتی ہے نا، وہ راز نہیں رہتی. جب تک وہ زبان کے اندر ہے وہ راز ہے، اور جب وہ زبان کھل گئی تو وہ راز نہیں رہی. پرانے لوگوں نے آپس میں جو ہے چمی گوئیاں کرنا شروع کر دی. بات پہنچ گئی حضرت تک. حضرت نے ایک مرتبہ سب سے کہا کہ بھائی یہ جنگل سے جا کے لکڑی لے کر آؤ اور سوکھی لکڑی لے کے آنا. اس لیے کہ پہلے زمانے میں گیس ویس تو تھا نہیں، لکڑیاں ہی کے چولہے جلتے تھے اور اسی پہ کھانا بنتا تھا. مٹی کے برتن ہوا کرتے تھے. سب لوگ نکل گئے. اب سب جس کو جو بن پڑا وہ لے آیا. وہ نوجوان بھی لے کر آیا. اب حضرت نے کہا کہ جس نے لکڑی لایا ہے وہ جو ہے اس پر آگ لگا کر چولہا جلائے. کیوں بھائی گیلی لکڑی پر آگ لگتی ہے؟ نہیں لگتی نا. اب کوشش کر رہے ہیں، پکنی مار رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، اٹھا لب سے اور جتن کر لیا، لیکن اس گیلی لکڑی میں آگ نہیں پکڑی. اس لیے کہ سب گیلی لکڑی اٹھا کر لے آئے تھے. حضرت نے اس نوجوان سے کہا کہ بھئی تم بھی کچھ لائے ہو؟ کہاں حضرت لایا ہوں. کہا تم بھی جو کوشش کر لو، اپنی لکڑی کے ذریعے سے آگ جلاؤ. اب اس نے جو ہے جو ہلکی سی الاؤ تھا، اس کے اندر اس نے جو ہے وہ سوکھی لکڑی رکھ دی. اب سوکھی لکڑی رکھنا تھا کہ آگ ایک دم سے بھڑک گئی. اور جو مطلوب ٹیمپریچر تھا کھانا بننے کے لیے اور جو گرمی کی ضرورت تھی وہ مل گئی، کھانا بن گیا. تو حضرت نے سب کو پوچھا ارے کچھ سمجھے؟ کہ لگے حضرت کچھ نہیں سمجھے. فرمایا میں سمجھاتا ہوں. فرمایا تم میں اور اس نوجوان میں وہی فرق ہے جو فرق گیلی لکڑی اور سوکھی لکڑی میں ہے. کہ تم گیلی لکڑی جو ہے تمہارے اندر میں نے بہت کوشش کی،
تمہارے لیے بہت مجاہدہ کیا، تمہارے لیے بہت منت سماجت کی، لیکن تم گیلی لکڑیوں کی طرح جو ہے تمہارے اندر جو ہے میرے دل کی گرمی کی آگ نہیں پہنچی۔ اس نے جذب نہیں کیا۔ یہ نوجوان جو ہے 6 مہینے گزرے ہیں اس کو، جو محنت اور جو مجاہدہ اور جو دعا میں نے تمہارے لیے کیا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے لیے بھی کروں، اور میں نے کیا تو اس کے چونکہ یہ سوکھی لکڑی تھا، اس لیے اس کے دل کے اندر میرے دل کی گرمی جو ہے پہنچ گئی۔ اس کو کہتے ہیں چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو چراغ میں ایک ظرف ہوتا ہے، مظروف ہوتا ہے، ایک بتی ہوتی ہے۔ ظرف جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ظرف کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اب اس دل کے برتن میں 3 چیزیں ضروری ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا، سنا تو ہوگا، بڑے بڑے بادشاہوں نوابوں کے ہاں جب چراغ جلائے جاتے تھے تو بڑی خوشبو پھوٹتی تھی اس سے۔ ایسا قیمتی تیل ڈالا جایا جاتا تھا کہ جب تک وہ چراغ جلتا تھا پوری فضا جو ہے وہ معطر رہتی تھی۔ تو دل کے ظرف میں 3 قسم کا تیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ پہلا تیل جو ہے وہ ندامت کا تیل ہے، توبہ اور ندامت کا تیل۔ اس کے بغیر تو کچھ ہوگا نہیں۔ یہی پہلی سیڑھی ہے، یہی پہلا قدم ہے، یہیں سے آدمی ترقی کرتا ہے۔ تو دل کے اس ظرف میں سب سے پہلا تیل جو ڈالا جائے گا وہ ہے توبہ اور ندامت کے آنسو کا تیل۔ اور دوسرا تیل جو دل کے اندر ڈالا جائے گا وہ ہے مجاہدے کا تیل۔ تو مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، مگر مجاہدے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے مشائخ جو ہے ایسا نظام الاوقات بناتے ہیں کہ آدمی جب اس نظام الاوقات کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور مجاہدہ اس سے ہو جاتا ہے۔ مجاہدہ آزادی کا نام نہیں ہے، مجاہدہ پابندی کا نام ہے۔ اپنے کو باندھنے اور جکڑنے کا نام ہے۔ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس فہرست سے اپنے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام مجاہدہ ہے۔ ہم اپنی زبان پہ آزاد نہیں ہیں، اپنے بول میں آزاد نہیں ہیں، اپنے فکر میں آزاد نہیں ہیں، اپنی چال ڈھال میں آزاد نہیں ہیں، اپنے چہرے مہرے میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے لباس اور پوشاک میں آزاد نہیں ہیں، ہم کسی چیز میں آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمائندہ بنایا گیا ہے کہ تم نمائندے ہو اللہ کے رسول کے، اور نمائندگی تمہاری ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے۔ ظاہر بھی تمہارا ویسا ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جیسا ان کا تھا،
اور باطن بھی تمہارا ویسے ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ فرق مراتب تو بہت ہوگا، لیکن یوسف علیہ السلام کے خریدنے والوں کی فہرست میں نام ضرور آ جائے گا، نام ضرور آ جائے گا۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ فاتبعوہ، اب اسی کی اتباع کرو، گلیاریوں میں اور دائیں اور بائیں مت جھانکو۔ فَتَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دائیں اور بائیں اور گلیاروں میں جھانکنے لگو گے تو تم میرے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو دل کے ظرف میں دوسرا تیل جو ڈالنا ہے وہ ہے مجاہدے کا تیل۔ دل چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ ہو، برادری راضی ہو نہ ہو، بیوی بچے مان رہے ہوں نہ مان رہے ہوں، ہمیں تو صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اللہ مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے، وہ راضی ہم سے ہے کہ نہیں ہے، کہ اس کا روٹنا ہے غضب۔ اس کا روٹنا، دنیا چاہے روٹھ جائے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اللہ کا روٹنا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس کا روٹنا ہے غضب۔ ہر آن ہر لمحے اس کو دیکھ کا جائزہ لینا کہ میرے اللہ کی منشا کیا ہے، میرے اللہ کا حکم کیا ہے، چاہے اس کے حکم کو پورا کرنے میں مجھے کسی کے سامنے اپنی ناک رگڑنا کیوں نہ پڑے، کسی کے سامنے اپنی انا کو فنا کرنا کیوں نہ پڑے، چاہے کسی کے سامنے اپنی پگڑی اور اپنی ٹوپی کو اس کے جوتوں پر رکھنا کیوں نہ پڑے۔ جب آدمی اس مجاہدے سے گزرتا ہے، اپنی انا کو جو فنا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہت نوازتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے تو پھر اللہ اس کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں، اللہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو دل کے برتن میں جس کے تیل کی ضرورت ہے، وہ جس سے بھی منسلک ہیں، جس سے بھی بیعت ہیں، جس کو بھی اپنا مرشد، اپنا مصلح، اپنا مربی بنایا ہے، اس کی جو ہے عقیدت اور محبت دل میں ہو، عقیدت بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ اس لیے کہ محبت ہی انسان کو اطاعت پر لاتی ہے۔ کیا لاتی ہے؟ محبت لاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے تو اس کی کوئی خواہش، آپ اس کی کوئی فرمائش پوری نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے تو اس بیٹے کے کوئی مطالبہ آپ پورا نہیں کریں گے۔ تو محبت انسان کو اطاعت کرواتی ہے، اس کو آمادہ کرتی ہے۔ جن سے بھی بیعت ہیں، جن سے بھی منسلک ہیں، جن سے بھی ہمارا اصلاحی تعلق ہے، جن سے بھی ہمارا جو ہے رابطہ ہے، ان کے بارے میں صحیح عقیدت اور صحیح محبت ہو۔ صحیح عقیدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی کو سب کچھ سمجھنے لگیں۔ جیسے آج گمراہی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے،
کہ فلاں غوث ہمارا کام کر دیں گے، فلاں پیر ہمارا کام کر دیں گے، فلاں چیز لوگ جو ہے ہماری ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے ایک مرتبہ ایک صحابی جن کو اللہ نے مختلف ملکوں میں دعوت کا خط لے کر، دعوت کا پیغام لے کر بھیجا تھا، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے عجیب حرکت کی، آ کے سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سجدہ کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو شرک ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں اتنے ملکوں سے آ رہا ہوں اور ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ چاہنے والے اپنے محبوب کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے حقیقی محبوب ہیں، تو ہم جو ہے آپ کے لیے سجدہ تعظیمی کیوں نہ کریں؟ وہ تو عبادت کا سجدہ کرتے ہیں، ہم تو محبت اور تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، مجھ کو اتنا مت اٹھاؤ کہ جو ہے جس طرح جو ہے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اٹھایا کہ ان کو خدا بنا دیا۔ تو عقیدت اتنی جتنی کہ شریعت نے بتلائی ہے، حدود بنائے ہیں۔ اس لیے ایک اللہ والے فرمایا کرتے ہیں کہ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن چچا بہت سے ہوتے ہیں۔ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن چچا بہت سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اپنے باپ کو چچا کا درجہ اور اپنے چچا کو باپ کا درجہ نہیں دیتا۔ اس لیے اپنے شیخ سے عقیدت ہو لیکن حدود میں رہ کر، شریعت کے مزاج کو سمجھ کر۔ جو گمراہیاں ہیں وہ اسی لیے تو ہے کہ ہر آدمی نے محبت میں سے جو ہے غلو کرنا شروع کر دیا ہے، حد سے آگے بڑھ گئے محبت میں۔ حاضر و ناظر سمجھ لیا، غیب کی باتوں کا عالم سمجھ لیا، کرتا دھرتا سمجھ لیا، پتہ نہیں کیا نہیں سمجھا، سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ صفات جو صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص تھی اس میں جو ہے شریک کر لیا، اس نے فرمایا یہ شرک ہے۔ تو دل کے ظرف میں تیسرا تیل جو ڈالنا ہے وہ ہے اپنے شیخ کی صحیح عقیدت اور محبت۔ ہاں، صحیح عقیدت اور محبت۔ ایک مرتبہ دو اللہ والے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک بیمار تھے اور ایک تندرست تھے۔ اور سفر کے امیر جو ہے جو تندرست تھے وہ امیر تھے، اور جو بیمار تھے وہ مامور تھے۔ تو امیر صاحب نے اپنے مامور سے کہہ دیا کہ آج رات تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آج رات میں اٹھ کر تہجد نہیں پڑھو گے، آرام کرو گے، ہم تم کو فجر میں جگائیں گے۔ اب حکیم امیر صاحب کا حکم تھا، لیٹ گئے۔ اب کروٹیں نیند لانے کی کوشش کر رہے ہیں، نیند آ نہیں رہی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ رات کا اچھا خاصا حصہ گزر گیا، یہاں تک کہ وہ وقت صبح صادق کا آ گیا کہ جس میں روزانہ کا معمول تھا، نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا، دعا کا۔ تو
تو ان سے برداشت نہیں ہوا، اگرچہ وہ عمر میں بھی زیادہ تھے اور امیر صاحب عمر میں بھی کم تھے، اور یہ بیمار بھی تھے اور وہ تندرست بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے امیر صاحب کے پیر دبانا شروع کیے۔ ایک دم سے ان کی آنکھ کھل گئی، تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ رو رہے ہیں۔ اب یہ سمجھے کہ طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے اس لیے رو رہے ہیں، ایک دم گھبرا کر پوچھے کیا ہو گیا حضرت آپ کو، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو پابندی تو نے مجھ پر لگائی ہے وہ پابندی مجھ سے ہٹا لے، اس لیے کہ 25 سال ہو گئے ہیں کبھی تہجد میں ناغہ نہیں ہوا ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 25 سال ہو گئے ہیں کبھی تہجد میں ناغہ نہیں ہوا ہے، تم نے جو آج حکم دے کر مجھے روک دیا ہے یہ پابندی ہٹا دے۔ فرمایا میں آپ سے عمر میں ضرور بڑا ہوں لیکن مقام تو آپ ہی کا بڑا ہے، جائیے آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ جس طرح چاہے اپنا بقیہ وقت گزار لیں۔ یہ ہے عقیدت اور محبت کا میل، کہ بڑی چھوٹے کو اپنے بڑے عمر والے سے عقیدت تھی اور محبت تھی، اسی لیے تو پابندی لگائی تھی کہ نہیں کرنا، لیکن بڑے کو اپنے امیر کے مقام کا احترام تھا۔ یہ سفر میں میرے امیر ہیں، میں اپنے امیر کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دل کے ظرف میں تیسرا تیل جس کو ڈالنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنے شیخ اور اپنے مربی اور اپنے مصلح کی صحیح عقیدت اور صحیح محبت۔ پہلی چیز میں نے کیا بتائی تھی کہ ندامت اور توبہ کے آنسو کا تیل، دوسرا مجاہدے کا تیل، اور تیسرا عقیدت اور محبت کا تیل۔ اب اس تیل کے اندر جو ہے وہ بتی لگائیے کاپوس کی، اور کسی جلتے ہوئے دیے کے پاس اس کو لے جائیے، دیکھیے اس کی گرمی کس طرح اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور کس طرح چراغ سے چراغ جل اٹھتا ہے۔ اس لیے دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک بڑے عالم جو ہے عمرے کے سفر پہ جا رہے تھے، تو جانے سے پہلے ان کی خواہش ہی ہوئی کہ میں کسی اللہ والے کے پاس چلا جاؤں، تھوڑا ان کے پاس ان کی صحبت سے فیضیاب ہو جاؤں۔ تو انہوں نے اس اللہ والے کے جو خلیفہ تھے ان سے جا کے ملاقات کی کہ میرا عمرے پر جانے کا ارادہ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت سے ملتے ہوئے، حضرت سے دعائیں لیتے ہوئے میں پھر عمرے کے لیے نکلوں۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، فرمایا کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جتنی دیر اب حضرت کے سامنے بیٹھو گے خاموش بیٹھنا، جتنی دیر حضرت کے سامنے بیٹھو گے خاموش بیٹھنا، اس لیے کہ اصلاح کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اصلاح کا تعلق دل کا دل سے ملنے پر ہے۔ کہ اصلاح دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی اصلاح، دل کے غم سے اور دل کے فکر سے، دل کے اندر سامنے والے کے جو ہے دل کو تاثر ہوتا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک حضرت کے پاس بیٹھنا تو خاموش بیٹھنا،
فرمایا بہت اچھا. اب پہنچے حضرت کے پاس، اپنا مقصد بتایا کہ حضرت عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے، آپ سے دعا کی درخواست کے لیے اور آپ کے پاس تھوڑی صحبت میں بیٹھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہا اچھا بیٹھ جاؤ. نہ انہوں نے کچھ کہا نہ انہوں نے کچھ کہا، لیکن تھوڑی دیر میں جو طالب بن کر گیا تھا اس کے آنکھ سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اور ہچکیاں بند گئی، اور قریب تھا کہ آواز بلند ہو جاتی. بس ایک دم سے اٹھ گئے اور کمرے سے باہر نکل آئے اور سجدے میں گر گئے. تب ان کو اس کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ جو ہے کہ جو کچھ بھی کیفیت میری اس وقت میرے اندر جو پیدا ہوئی ہے وہ شیخ کے کلام کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، شیخ کے توجہ کی وجہ سے ہوئی تھی. کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ ہاں، توجہ کی وجہ سے. فرمایا دل ہلکا ہو گیا، دل صاف ہو گیا. اس کے بعد جب عمرے پہ گیا ہوں تو پھر اللہ نے بہت نوازا، بہت نوازا. ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے یہ ایسا عمرہ ہے تو شاید حج کیسا ہوگا اگر اسی کیفیت کے ساتھ حج کرنے کو مل جائے. میرے دوست بزرگوں، آج بہت بڑی رکاوٹ ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے کہ لوگ جو ہے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں. وہ اپنی زبان کی چپڑ تپڑ کی وجہ سے نہیں اٹھاتے. وہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو جتاتے ہیں، چھانا چاہتے ہیں پوری مجلس پر. ایسا آدمی کبھی کسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کبھی کسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جو آدمی طالب بن کر خاموش بن کر جاتا ہے اللہ اس کو نواز دیتا ہے. اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اسی لیے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ہے کہ اگر تم مال والوں کو اور تم بادشاہوں کو اور ملک والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل میں کیا ہے تو تم جو ہے لڑائی اور جھگڑا کر کے اور تلوار لے کر جو ہے ہم سے ہماری وہ مایا کو چھیننے آ جاؤ کہ ہمارے دل میں کیا ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اور دل بھی ایک برتن ہے، اس کے اندر بھی تیل ڈالا جاتا ہے، اور اس دل کے اندر تیل ڈال کر جو ہے بتی لگا کر کسی صاحب دل کے پاس جایا جاتا ہے تو پھر اللہ اس دل کو جو ہے اس دل کی صحبت سے اس کو بھی جو ہے بھڑکا دیتے ہیں. اس کے اندر بھی جو ہے گرماہٹ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.